بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کا وہ قصہ بیان کریں گے جس میں آپ علیہ السلام 5 سال کی عمر میں مکہ کے پہاڑوں میں گم ہو گئے تھے، اور بی بی حلیمہ روتی چلاتی جب جناب عبد المطلب کے پاس آئی تو آپ علیہ السلام کے دادا نے اس سے کیا کہا۔ ناظرین، مکہ شریف میں امیر گھرانوں کا دستور تھا کہ جب ان کے نومولود بچے 8 دن کے ہو جاتے تو انہیں دودھ پلانے والی ایسے مخصوص عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے جو صحراؤں میں رہتی تھی۔ ان عورتوں کو بچوں کا خیال رکھنے میں خاص مہارت ہوتی تھی۔ وہ مکہ شہر کے ان شیرخوار بچوں کو اپنے ساتھ صحرا کی کھلی فضا میں لے جاتی اور وہی ان کی تربیت اور پرورش میں مصروف ہو جاتی۔ ان خدمات کا انہیں باضابطہ معاوضہ ملتا۔ بچوں کی پرورش کرنے والی یہ صحرائی عورتیں اکثر مکہ میں آتی جاتی اور اپنے لیے شیرخوار بچوں کی تلاش میں رہتی۔ جب ایسے بچے ذرا سیانے ہو جاتے تو انہیں ان کے والدین کو لوٹا کر اپنی محنت کا معقول معاوضہ وصول کر لیتی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد مکہ کے نواحی صحراؤں کی چند دایا عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں قافلے کی صورت میں مکہ میں داخل ہوئے۔ اس قافلے میں بوڑھی حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھی۔ اتفاق سے قافلے کی سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی شیرخوار بچہ مل گیا، مگر ضعیف و ناتواں حلیمہ کی گود خالی ہی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے تقریباً تمام عورتوں سے آپ کے لیے بات چیت کی، مگر تمام عورتوں نے اس خیال سے کہ ایک یتیم بچے کے گھر سے کیا معاوضہ ملے گا، ہر دایا عورت آپ کو گود میں لینے سے صاف انکار کرتی رہی۔ جب حضرت آمنہ نے بی بی حلیمہ کو اس کام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تو حلیمہ کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ وہ ایک یتیم بچے کو لے کر کیا کرے گی۔ اس کی بے سہارا والدہ پرورش کی محنت کا معقول معاوضہ کیسے ادا کر سکے گی؟ چنانچہ باقی عورتوں کی طرح اس نے بھی ننھے محمد کو گود میں لینے سے معذوری ظاہر کر دی۔ اتنے میں دایا عورتوں کا قافلہ صحرا کی جانب واپس لوٹنے لگا، اور حلیمہ بچہ نہ ملنے سے فکر مند ہو گئی اور سخت شش و پنج میں پڑ گئی کہ اب کیا ہوگا۔ اس نے اپنے خاوند حارث سے صلاح مشورہ کیا۔ حلیمہ نے خاوند سے کہا کہ خالی ہاتھ گھر لوٹنے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے کو ہی ساتھ لے لیا جائے جسے گود میں لینے کو کوئی بھی راضی نہ تھا۔ حارث کو بھی یہ بات پسند آ گئی۔ وہ بولا، ہاں ٹھیک ہے، کیا خبر کہ ہمارے لیے اس میں بہتری ہو۔ چنانچہ حلیمہ نے بالآخر حضرت آمنہ کی تجویز قبول کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی قافلے کے ہمراہ اپنے صحرائی خیمے کی طرف تیاری کرنے میں مصروف ہو گئے۔ حلیمہ کے پاس سواری کے لیے فقط ایک دبلی پتلی گدی اور دودھ کے لیے ایک بوڑھی اونٹنی تھی۔ ان دنوں مکہ اور گرد نواح کا علاقہ سخت خشک سالی اور شدید قحط کی زد میں تھا۔ جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ مہیا کرنے میں بہت دقتیں پیش آتی تھی۔ آئی دفعہ حلیمہ بی بی نے اس دبلی پتلی اور بھوکی پیاسی گدی پر سوار ہو کر بڑی مشکل سے مکہ پہنچی۔ اس سال قحط کی وجہ سے چراگاہوں میں سبزہ وغیرہ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ چنانچہ بکریاں پالنے والے چرواہوں کو بہت دقتوں کا سامنا تھا، مگر جب حلیمہ کی بکریاں چراگاہ سے لوٹے تو دودھ سے بری ہوتے۔ دوسرے لوگ جب اپنی بکریوں سے دودھ لیتے تو خشک تنوں سے دودھ کا ایک قطرہ تک ہاتھ نہ آتا، مگر حلیمہ کی بکریوں میں دودھ کی ریل پیل تھی۔ دونوں میاں بیوی جی بھر کے دودھ پی لیتے اور بچوں کو بھی پلاتے۔ گاؤں کے باقی چرواہوں کو حلیمہ کی بکریوں پر بہت رشک آتا تھا۔ وہ اپنی بکریوں کو بھی اس جگہ چرواتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی تھی، مگر اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ ان کی بکریاں ویسی ہی ویسی دودھ سے خالی اور دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دیتے۔
چنانچہ رفتہ رفتہ گھر گھر اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ حلیمہ نے جس بچے کو گود میں لیا ہے اس میں خیر و برکت کا کوئی خاص راز پوشیدہ ہے۔ بی بی حلیمہ کی ایک نیک خصلت بچی شیمہ بھی تھی۔ اسے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کو کھلایا پلایا کرتی تھی۔ بی بی حلیمہ ہر 6-7 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے آتی اور آپ کی والدہ ماجدہ و رشتہ داروں کو دکھا کر واپس لے جاتی۔ جب آپ علیہ السلام 2 برس کے ہوئے تو آپ کا دودھ چھڑوا دیا گیا۔ آپ علیہ السلام شکل و صورت سے بہت صحت مند نظر آتے تھے۔ بی بی حلیمہ آپ کو لے کر حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہہ دیا کہ یہ وہ بچہ ہے جسے گود میں لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا، لیکن یہ کس قدر حیرت انگیز اور باکمال بچہ ہے۔ بی بی حلیمہ کو آپ علیہ السلام سے بے پناہ محبت بھی ہو چکا تھا، اس لیے وہ آپ علیہ السلام کو کچھ عرصہ اور اپنے پاس رکوانا چاہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آمنہ سے اس خواہش کے بارے میں بات چیت کی۔ اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے بی بی حلیمہ نے کہا کہ صحرا کی کھلی فضا ننھے محمد کو بہت راس آئی ہے، ویسے بھی مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس نیک شگون بچے کو کچھ عرصہ اور میرے صحرائی خیمے میں ہی رہنے کی اجازت دے دے۔ یہ استدلال اس قدر معقول تھا کہ حضرت آمنہ کچھ عرصہ اور اپنے لخت جگر سے جدا رہنے پر راضی ہو گئی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور مدت کے لیے حلیمہ کی سرپرستی میں رہائش کے لیے لوٹا دیے گئے۔ آپ علیہ السلام اپنے دودھ بھائیوں کے ساتھ اکثر بکریاں چرانے بھی نکل جایا کرتے تھے۔ بکریاں چرانے اور غلہ بانی کی ابتدائی تجربے کے علاوہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد کی زندگی میں بھی اس دلچسپ اور مفید شغل کا موقع ملتا رہا۔ چنانچہ آپ کئی سال تک اپنے خاندان اور مکہ کے بعض دیگر اشخاص کی بکریاں چراتے رہے۔ غلہ بانی کے دوران آپ علیہ السلام کو کائنات اور زندگی پر غور کے مواقع ملتے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 برس کے ہوئے تو حلیمہ نے سوچا کہ اب آپ کو اپنی والدہ کے پاس لوٹا دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ آپ کو لے کر مکہ روانہ ہوئی۔ راستے میں اتفاق سے آپ علیہ السلام ان سے ٹوٹ کر لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں کھو گئے۔ بی بی حلیمہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے بہت تلاش کیا مگر آپ علیہ السلام کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ بہت تک گئی اور اس تھکاوٹ کی صورت میں روتی چلاتی آپ کے دادا سردار عبد المطلب کے پاس پہنچی اور انہیں سارا واقعہ کہہ سنایا۔ جناب عبد المطلب سخت پریشان ہوئے اور آپ علیہ السلام کے مل جانے کی دعائیں کرتے ہوئے سیدھے خانہ کعبہ جا پہنچے۔ ابھی وہاں کھڑے ہی تھے کہ آپ کو ورقہ ابن نوفل اور قریش کے ایک اور نوجوان ملے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے ہوئے سیدھے کعبے کی طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ننھا محمد انہیں مکہ کے پہاڑوں میں ملا تھا۔ جناب عبد المطلب نے دونوں نوجوانوں کا بہت شکریہ ادا کیا اور آپ علیہ السلام کو کندھے پر بٹھا لیا۔ خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے تھے اور اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے ہاں بھجوا دیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر دے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔